أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان معوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ روحانی ایمانی پروگرام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ رکھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اس لیے میں نے نام رکھا ہے لِأَنَّ فَاطِمَةَ وَمُحِبِّهَا عَلَى النَّارِ، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والی، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ جہنم سے آزاد ہے، اور جو اسے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے، لہٰذا اسی لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، جس وقت آپ کہیں سفر پہ جانے لگتے تو سب کو ملتے، اور آخر میں سفر پہ جاتے ہوئے خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی، آپ واپس جلوہ گر ہوتے تو سب سے پہلے خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے۔ حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انداز میں، گفتار میں، کردار میں، گفتگو میں اگر کوئی میرے آقا علیہ السلام کے مشابہ تھا تو وہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ تھی۔ اور جب حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ محبوب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے اور اپنے پہلو میں ان کو بٹھاتے، اور پھر اگر میرے آقا علیہ السلام خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر محبوب علیہ السلام کو بٹھاتی۔ تو دوستو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ مینارہ نور دیا ہے کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تو وہاں بیٹی کی عزت اور بیٹی کی عظمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے۔ اور بعض خطبہ اس کو بڑی اپنے جو ہے نا وہ خطابت کے انداز میں معاذ اللہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کی عظمت، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے کئی جو ہے وہ خطیب جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن کو سننے سے ایک دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ کاش ان کو پتہ چلتا کہ محبوب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہوں
یا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام ہوں، سب کو عزتیں اور عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں جو ملی ہیں وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ کھڑا ہونا، وہ استقبال، وہ شفقت کا تھا، وہ رحمت کا تھا، وہ محبت کا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو یوں پیش کرے کہ معاذ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی زیادہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے، جس طرح گجرانوالے کے خطیب نے اپنی تقریر میں اس طرح گفتگو کی ہے۔ لہذا میں تنقید نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں کہ استقبال شفقت، استقبال محبت میں بھی لوگوں کو فرق سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ کاش ایسے لوگ کسی استاد کے سامنے ذنوع تلمس طے کرتے اور ان کے سامنے بیٹھتے، ان کو یہ پتہ ہوتا کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، انداز خطابت کیا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں گفتگو کی، کون سی حیثیتیں اور جہتیں ہیں، کلام کرتے وقت کس طرح احتیاط برتنی چاہیے، یہ صرف اور صرف یہ اپنے اساتذہ کے دامن سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اہل محبت کے دامن سے اور اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی نگاہ سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ کلام کرتے وقت اپنی گفتگو کے اندر کس طرح احتیاط کرنی ہے۔ یہ جو کامل اساتذہ ہیں ان کے دامن سے ایسی چیزیں نصیب اور میسر ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا مردوں میں سے، تو آپ نے جواب دیا آپ صدیقہ کائنات ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے۔ فرمایا عورتوں میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے آپ زیادہ محبت فرماتے تھے، اور مردوں میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ پیار اور شفقت فرماتے تھے۔ آج لوگوں نے عجیب قسم کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر بات پہ جی دیکھیں جی فلاں کون افضل ہے، فلاں کون افضل ہے۔ یہ یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اپنے اہل سنت کے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھیں۔ ہر شخص کی فضیلتیں سر آنکھوں پر، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن جو عقائد اہل سنت ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کو سمجھنا، یہ ہر ادب والے آدمی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھے کہ ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں، ہمارے بزرگوں کے عقائد کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ فلاں کا مقام کیسا ہے، فلاں کا مقام کیسا ہے۔ تو ماضی میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت بڑے عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، پیر بھی تھے۔ ان کا نام تھا صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار والے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس کوئی بندہ گیا، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے؟ اب یہ عاشق ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے مقام کو تولتے نہیں ہیں۔ عاشق بحث نہیں کرتے، عاشق پرہیز کرتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں نا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اب یہ بڑا اہم سوال تھا اور بڑا مشکل سوال تھا کہ وہ کیسے کہتے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کم ہے، اور یہ کیسے کہتے کہ حضرت عائشہ کا جو مقام ہے وہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے کم ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک عاشق زار سے سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اسے اگر کوئی ایسا سوال کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اہل علم میں سے اسکیپ ہوا ہے، پٹڑی سے اترا ہے، تو اس کو عافیت اولیاء کے دامن میں ملی ہے، کیونکہ اولیاء جو ہیں وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لیا کرتے ہیں۔ تو سید فیض الحسن شاہ سے آلو مہار والے سے جب اس نے سائل نے یہ سوال کیا کہ ان دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ میں، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے عائشہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، اور سیدہ فاطمہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی بیٹی غیر رسول سے افضل ہوا کرتی ہے، اور اگر
پھر یہ سوال پوچھتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا زوجہ ہیں حضرت علی پاک کی. ظاہر سی بات ہے نبی کی زوجہ غیر نبی کی زوجہ سے افضل ہوا کرتی ہے. کہنے لگا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمانے لگے گھر جا کے نتیجہ نکالو، ہم نے تو یہ بات بتا دی ہے، ہم تو سب سے پیار بھی کرتے ہیں، سب کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اپنے اپنے مقام پر سب کا ادب بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کوئی کام کر رہی تھی، خاتون جنت سلام اللہ علیہ آتی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا استقبال فرماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنے پہلو میں بٹھا دیتے ہیں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے کان کے قریب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، اور پھر بات کرتے تو آپ مسکرانے لگ جاتی ہیں. تو میں نے سوال کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں نے پوچھا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو کہنے لگی میرے ابا جی کا راز ہے، میں کیسے بتا سکتی ہوں. پھر کچھ عرصہ ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو میں نے پوچھا اے فاطمہ اب تو بتا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے ہیں. تو فرمانے لگیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابا جان نے، میرے بابا نے میرے کان میں بتایا بیٹی میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، جدائی کی گھڑی آنے والی ہے. تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر فرمانے لگے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خاندان میں سے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی. تو اس بات پر میں مسکرا دی، اور ساتھ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے فاطمہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ بیمار ہو گئیں. تو اس وقت اگر کسی کو بخار ہوتا تو مدینے کے اندر اس کو انار کھلایا جاتا تھا. انار میں ایک دانہ ہے جس میں شفا ہوتی ہے. حضرت علی پاک گئے، دور دراز ایک انار ڈھونڈ کے لے، وہ بھی بڑا خشک تھا. راستے میں وہ ایک انار لے کے آ رہے تھے تو ایک سائل آ گیا. حضرت علی فرمانے لگے میرے دل میں یہ بات ہے کہیں یہ انار ہی مجھ سے نہ مانگ لے. اب تو ایک ہے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لایا ہوں. تو جو سائل تھا اس نے سوال کیا کیا، اس نے کہا جناب میں بیمار ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیں. آپ اس کو کچھ دینے لگے تو اس نے کہا نہیں مجھے انار چاہیے. اب خاندان نبوت کا یہ معمول ہے کہ جو ان کے در پہ آ جاتا ہے اس کی آس توڑتے نہیں ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت علی پاک نے وہ انار ان کو دے دیا اور گھر آ گئے. خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے سارا واقعہ بیان کیا. اتنے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انار کا تحفہ آ گیا. تو حضرت بلال کو میرے آقا علیہ السلام نے انار دیے، گنتی میں 10. اور ویسے بھی یہ اصول ہے قرآن کا کہ جو ایک چیز تم خرچ کرو گے اس کے بدلے 10 دنیا میں ملے گا اور 70 آخرت میں. تو 10 دنیا کا جو ہے 10 ملے گا ایک کے بدلے، یہ تو قرآن کی نص ہے. اب حضرت بلال نے وہ انار لیا، انار تعداد میں 10 تھے. تو حضرت بلال بھی بڑے زیرک تھے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو علوم و عرفان عطا ہوئے تھے کہ محبوب نے جو یہ گنتی کر کے 10 دیے کوئی وجہ ہوگی. یہ حضرت علی نے کسی کو ایک انار دیا ہوگا اللہ کے راستے میں، تبھی تو یہ 10 گنتی کر کے دیے، ورنہ زیادہ بھی تو ہو سکتے تھے. اب انہوں نے علم علی کو دیکھنے کے لیے حضرت بلال نے ایک انار جیب میں چھپا لیا، 9 حضرت علی کو دیے. حضرت علی نے گنتی فرمائے اور فرمانے لگے بلال ایک انار کم ہے، کیونکہ میں نے ایک اللہ کے راستے میں دیا تو اس کے بدلے میں 10 ہونے چاہیے نا. تو لہٰذا آپ نے وہ جیب سے انار نکالا اور مسکرائے، فرمانے لگے پہلے ہی مجھے یہ پتا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 دیے ہیں نا کوئی حکمت ضرور ہے، تو میں آپ کے علم اور عرفان کو چیک کرنا چاہتا تھا. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا چھوٹی سی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اتنے میں وہاں پہ بد باطن اور کچھ گستاخ لوگ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل بھی تھا، عتبہ، عتیبہ
امیہ بن خلف اس قسم کے جو ہے نا ناپاک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ کسی جانور کی اوجری اٹھا کے لاؤ، اونٹ کی اوجری اٹھا کے لاؤ. اب یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں اس کو بیان نہ کرتا، کیونکہ ادب جو ہے وہ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا ادب والوں کی زبان لرزتی ہے. چلے میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لائے. اب ایک تو مصیبت یہ ہے کہ بندہ کوئی حق بیان کرے یا کوئی سیدھی بات کرے تو 100 ماننے والے ہوتے ہیں، 100 فتوے لگانے والے ہوتے ہیں. کوئی کہتے جی یہ بات کر دی ادب ہو گیا، کوئی کہتے یہ بے ادبی ہو گئی. بہرحال انہوں نے جناب والا اس اونٹ کے گوشت کا کوئی حصہ اٹھایا اور آ کے محبوب علیہ السلام سجدے میں تھے، آپ کی پشت پہ رکھ دیا. اور کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے جلدی جلدی چادر لی اور آ کے آقا علیہ السلام کے اس پاک وجود مسعود سے وہ گوشت کو ہٹایا اور آپ کو کنویں پہ لے گئیں اور کنویں پہ آپ کی زلفوں کو دھویا. اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں بھی موجود تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ جن لوگوں نے نام لے کے کہا میرے بابا کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی سب کو جو ہے ہلاک کر دے، سب کو تباہ کر دے، برباد کر دے. میرے آقا علیہ السلام نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی دعا پر آمین کہا اور فرمایا اللہ میری بیٹی جو تجھ سے مانگ رہی ہے اس کو عطا کر دے. اب تھا یہ کہ طائف کے بازاروں میں جب فرشتے آئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ میرے رستے پہ چلے گی، مسلمان ہو جائے گی. لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا پیار دیکھیے، ان کی دعا پر محبوب علیہ السلام جو ہے وہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوا، جن کا نام لے لے کر عتبہ بن شیبہ، اسی طرح شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط، یہ سارے جن کا نام لے لے کر حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عرض کی تھی میرے مالک ان سب کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے. میں نے دیکھا صحابہ انہی کو کاٹ کاٹ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور میں ایک ایک کے چہرے کو تک رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے جن کا نام لے لے کے کہا تھا وہ سارے ہلاک ہوئے ہیں بدر کے میدان کے اندر. بدر کے میدان کے اندر وہی سارے ہلاک ہوئے ہیں. عزیزان محترم، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر شادی کے بعد پہلے بھی گھر میں کام کرتی تھی. آپ کا ایک لقب ام ابیہ بھی ہے جس کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں جانتے ہیں، یعنی ابا جی کی اماں، معنی یہ بنتا ہے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ام ابیہ کیوں ہے؟ فرمایا جس طرح ماں اپنے بچوں سے کا خیال کرتی ہے، کھانے کا پینے کا، اسی طرح یہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے ابا جان کھانا کھایا ہے، کپڑے تیار کر دوں. تو اس لیے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ام ابیہ بھی ہے. عزیزان محترم، آپ نہ اپنے گھر میں چکی چلاتی، گھر کا کام سارا کرتی. آپ کی ایک نکرانی تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گارا لے آتی، گھر کی لپائی ہوتی، کچے مکان تھے. اور حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی گھر میں ہوتی، بڑی تھی کافی. تو آپ سارا کام کرتی گھر کی. اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو پیدائش کا جو ہے نا، حضرت امام حسین 11 مہینے چھوٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ سے. اب 2 چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی پرورش بھی کرنی ہے، چکی بھی چلانی ہے، اپنی ساس کی خدمت بھی کرنی ہے. اور وہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنا کام کاج کرتی ہے اور اتنا تو میرا خیال کرتی ہے، تو میرا اتنا خیال نہ کیا کر اور کام کیا کر. آپ جواب دیتی ہیں کہ آپ حضرت علی کی والدہ ہیں تو میری بھی تو امی جان ہے نا، تو میں آپ کی خدمت کیوں نہ کروں. اب یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا، آج ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے سکالر اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب والا بہو کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرے. ٹھیک ہے جی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ساس سسر کی خدمت کریں؟ میں نے کہا کہیں نہیں لکھا ہوا، پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے خامد کو راضی کیا ہے اس نے خدا کو راضی کر لیا ہے.
تو یہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی عظمت دیکھیں، اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو اگر آج کوئی بہو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے تو یقین فرمائیں وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہے۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے جب رات ہوتی تو فرماتی ہیں علی مجھے اجازت دے میں اب اپنے رب کو راضی کر لوں۔ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنی رہتی۔ اور ایک دن ارشاد فرمانے لگی اے علی مجھے کچھ اپنی کمائی سے ایک چرخہ اور سوت لا دو۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا حالات جو ہے نا گھر کے ایسے ہیں تو میں آپ کا ہاتھ بٹوانا چاہتی ہوں، میں سوت کاٹوں گی وہ جا کے بیچنا تو یہ جو ہے نا گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ یعنی اتنا وفادار جو ہے زوجہ ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ ہاتھ بھی اپنے خاوند کا بٹوا رہی ہیں، بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں، گھر کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں، ساس کی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور رات کو جب عبادت کرتی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہیں، اور ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب رات کو آپ ساری رات سجدے میں گزارتی، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی بلال پتہ کرو کس چیز کی آواز ہے، اماں جان چچا بلال اذان دے رہے ہیں۔ آپ روتی اور کہتی باری تعالیٰ کبھی اتنی رات کو لمبا کر دے کہ تیرے نبی کی بیٹی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لے، جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کو دیکھتا تھا شروع سے ساری رات دعا کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت کی خیر کر، اے اللہ میرے رسول کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ راضی ہو جائے۔ ایک دن میں نے عرض کی اماں جان میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بیٹے حسین کے لیے بھی دعا کیا کریں، میری بہن زینب کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو فرمانے لگی تمہارے لیے تو دعا کرتی ہوں لیکن سب سے پہلا حق یہ ہے میں اپنے بابا کی امت کی بخشش کی دعا کروں۔ آج امت بغض رکھے اہل بیت سے، امت بغض رکھے خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے، ہمارا تو ایک بال قیامت تک ہماری نسلیں احسان مند ہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی کہ آپ کتنا دعا فرمایا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی مسلمان ہوتا ہے، اس کے خاندان رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو آپ کی نکرانی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، واپس آ کے خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے عرض کرتی ہیں کہ بی بی جان عجیب معاملہ ہے، خاندان رشتہ دار اس کو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے۔ تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ تڑپ اٹھتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں فضہ پتہ کرو جب سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی، غسل دینے والا کوئی ہے، کفن پہنانے والا کوئی ہے، کوئی اس کو تیار کرنے والا ہے قبرستان تک پہنچانے کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ رو رہا ہے اکیلا بیٹھا ہوا۔ فرمایا چادر لا، تم اور میں دونوں چلتی ہیں اور اس کو غسل دیتی ہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ چلیں گی؟ فرمایا ہاں، کائنات کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی کرنا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے شان کی عظمت کے اتنے باب ہیں، اتنے روایات ہیں، اتنے احادیث مبارکہ ہیں کہ شاید ہم بیان کرتے رہیں زندگی گزر جائے گی، اور اہل بیت کے عظمتوں کے باب کبھی نہ ختم ہو سکتے ہیں نہ بند ہو سکتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، یہ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے، اب حضرت عثمان غنی میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کو گنتی کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان کیوں گنتی کر رہے ہو؟ حضور میں نے یہ منت مانی ہے کہ جب آپ میرے گھر میں آئیں گے تو میں آپ کے ایک ایک قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ دعوت ختم ہو گئی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر آتے ہیں۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج، خیر ہے؟ پریشانی کا عالم آپ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں۔ تو فرمانے لگے اے فاطمہ آج اسی طرح میرے بھائی عثمان نے دعوت کی ہے، اور یہ فرمانے لگی آپ کل رات کی جائیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے دعوت لے آئیں، ٹائم لے آئیں۔ اے فاطمہ گھر میں کچھ نہیں، فرمانے لگی میں جو کہہ رہی ہوں دعوت لے آئیں، ٹائم لے آئیں۔ محبوب علیہ السلام سے ٹائم لیا گیا، محبوب تشریف لائے۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے مصلی بچھایا،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تیار شدہ کھانا آ جاتا ہے، صحابہ کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ تمہیں پتہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا میری بیٹی کی دعا پر اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا ہے، یہ جنت کا کھانا ہے اور جنت کے برتن ہے۔ اور ساتھ ہی جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدم پر غلام آزاد کیے ہیں، آج آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں آپ کی صاحبزادی کی دعا پر اللہ نے آپ کے کئی امتی جہنم سے آزاد کر کے جنتی کر دیے۔ تو جتنی آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی جائیں کم ہیں۔ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے فرمودات، صحابہ کے فرمودات اور ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات آئے ہیں آج، ان کے جو ہے نا میں مختصر جواب دے دوں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بچی کو پرورش کے لیے کسی کو دے دیا اور بچی کا جو اصل باپ ہے وہ تو امیر ہے، لیکن بچی نے جہاں پرورش پائی ہے وہ باپ، اس کا خدمت کرنے والا باپ تو یہی ہے جو اصل ہے، تو وہ غریب ہے، تو کیا وہ باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا، کیونکہ اصل اور فرع کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ اصل وہ ہوتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارا باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح جناب والا جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اصل ہے۔ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اپنے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو آپ ویسے اپنی بیٹی کی خدمت کریں، ان کو ہبہ کریں، گفٹ کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی ویسے ہی خدمت بنتی ہے، لیکن بطور زکوٰۃ اپنی سگی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے اس کی پرورش کسی نے بھی کی ہو۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں خون نکلوانا کیسا ہے؟ یعنی شاید جس نے یہ سوال پوچھا ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے شوگر وغیرہ میں ہوتے خون چیک کرتے ہیں تو خون نکلواتے ہیں، تو روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر کسی اسلامی بہن نے یہ سوال کیا کہ جی لپسٹک جو ہے روزے کی حالت میں استعمال کرنا کیسا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لپسٹک اگر ہونٹوں پر ہو، غلطی سے بھول کے اگر کسی نے لگانے والے نے چپ سٹک بھی لگاتے ہیں مرد اکثر جن کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، لپسٹک ہو یا چپ سٹک ہو، جس نے بھی زبان پھیری اپنے ہونٹ پر، اس کے ذرات حلق میں چلے گئے اور اندر چلے جائیں گے تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر زخم ہو جائے روزے کی حالت میں، اس پر بینڈیج یا پٹی کروانا کیسے ہے؟ تو روزے کی حالت میں پٹی بھی کروا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانچواں سوال یہ آیا کہ اگر کسی کو شوگر ہو اور روزے سے افطاری سے پہلے اس نے انسولین لگانی ہو تو روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، انہیلر کے استعمال کے لیے یہ سوال پوچھا ہے۔ انہیلر جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، دمہ ہوتا ہے یا کوئی پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تو جو انہیلر استعمال ڈاکٹر کراتے ہیں اس میں آبی بخارات ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ سانس لینے کے قابل ہوتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، متقدمین نے تو منع کیا تھا، لیکن اب جدید طبی تحقیق کے مطابق کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر دوائی نہیں ڈال سکتے، وہ دوائی حلق میں چلی جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پردہ پھٹا ہوا ہے؟ اس کی دو صورتیں، یا تو ڈاکٹر سے چیک کروائیں، یا پھر اگر کان سے پیپ آتی رہتی ہو تو اس کا مطلب پردہ پھٹا ہوا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ دوائی نہ ڈالیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو پھر تو دوائی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ویسے دوائی نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے میں خون دینا کیسا ہے؟ اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو خون دیا جاتا ہے، تو روزے میں خون دینا ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس اس بات کا خیال کیا جائے کہ ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیں کہ خون دینے سے کہیں یہ خود ہی نہ چلا جائے، اتنا کمزوری ہو جائے
خون کی وجہ سے ویکنیس ہو جائے اور وہ جو ہے وہ گر جائے یا جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھئی اس کے اندر اتنا جو ہے خون موجود ہے، خون دینے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ 9واں سوال ہے کہ بھاپ لگوانا کیسا ہے، بھاپ لینا۔ تو روزے کی حالت میں جو بھاپ لی جاتی ہے اس کے ذرات اندر جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو یہ پتہ چلے نا، پہلے دور میں تو لوگ کہتے تھے کہ جی آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اب متاخرین نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دوا ڈالنے سے آنکھ میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے آنکھ میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نہاتے ہیں، وضو کرتے تو پانی بھی تو جاتا ہوگا، تو پانی جانے سے اس کا حکم اور ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی جو آنکھ میں ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جناب والا یہ 11واں سوال ہے کہ روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ محترم سرما ڈال سکتے ہیں، سرما محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل کا حکم اور ہے۔ کاجل ڈالی جائے گی نا آنکھوں میں تو اس کو آپ اثرات منہ میں دیکھیں گے، معدے میں وہ جاتا ہے، کاجل کا حکم اور ہے۔ سرما روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کاجل کا حکم اور ہے، کاجل کو سرمے کے حکم میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک ہاسپٹل سے آج سوال آیا تھا کہ میں گینوکالوجسٹ ہوں اور میں عورتوں کو، حاملہ عورتوں کا اندرونی چیک اپ کرتی ہوں، تو کیا ان عورتوں کا روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی اندرونی چیک اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے باڈی میں جیل لگاتے ہیں، اگر کسی عورت کے چیک اپ میں اس کی باڈی کے اندر جیل لگائی جائے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور چیک اپ ایسا ہے جو بغیر جیل کے ہے اور جیل نہیں لگائی جائے گی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اندرونی چیک اپ کے لیے اگر جیل لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بہن بھائیوں کو اگر وہ شرعی فقیر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا باقیوں کی نسبت ڈبل ثواب ہے، ان کو زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں جو شرعی فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دیں، اس میں جو ہے زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی اور اقربا پروری کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ آٹے کی فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں اور آٹا اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، آٹے کی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہو یا روڈ پہ جا رہا ہو اور ڈرائیور جو ہے کسی گاڑی کا ایکسیویٹر دبائے اور اتنا دھواں ہو کہ وہ چلا جائے، کیونکہ وہ دھواں بھی بلا قصد اندر گیا ہے، وہ آٹا بھی بلا قصد اندر گیا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان بوجھ کے آپ دھواں لیں، اگر بتی کی خوشبوئیں لیں اور جناب والا آٹے پہ منہ رکھیں کہ اندر چلا جائے اور جناب والا اس قسم کی جو ہے نا خود حرکات کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا قصد جو فیکٹری، آٹے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر آٹا چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کرونا ویکسین جو ہے یہ لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں کہ نہیں؟ ابھی تک تو جو کرونا ویکسین ہے وہ ٹیکے کی صورت میں ہے اور ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہذا کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگانا کیسا ہے؟ جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آخری یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، مسواک استعمال کریں، اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے تو وہ جو دوائی ہے وہ پیسٹ حلق میں جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب پانی پلائیں یار۔